اس راہ پر چلنے والوں کو قدم قدم پہ کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے۔ اس راہ پر چلنے والوں کو کبھی کبھار اپنی زندگی کی سب سے محبوب ترین چیز سے ہاتھ دھو دینا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو دینا پڑتا ہے۔ اس راہ پر چلنے والوں کو ساحر بھی کہا جاتا ہے، اس راہ پر چلنے والوں کو کذاب بھی کہا جاتا ہے، اس راہ پر چلنے والوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ لیکن جو داعی ہے، جو منہجی شخص ہے، اسے جلا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، لیکن وہ اپنے دعوت اور اپنے منہج مشن سے نہیں ہٹتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بے شمار مصیبتیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ عالم تھا کہ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ کفار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کیا کرتے تھے۔ وَعَجِبُ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر وہ اس بات کو عجیب سمجھتے ہیں کہ ان کو انہی میں سے کوئی ڈرانے والا اللہ رب العزت نے بھیج دیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جادوگر ہے اور جھوٹے ہیں۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اپنی دعوت سے باز نہ آئے، دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا بہت سے سخت بھی آپ پر کوئی دن ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم نے مجھ پر جو جو ظلم کیے ہیں وہ صرف میرا دل ہی جانتا ہے، لیکن ان سب ظلموں میں سے مجھ پر سب سے بڑا ظلم اہل طائف والوں نے کیا تھا کہ جب میں ان کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے گیا، انہوں نے میری دعوت سے انکار کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے پتھر مارے، یہاں تک کہ میں لہو لہان ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ جب میں وہاں سے بھاگا تو کچھ دیر بعد ہی مجھ پر غشی طاری ہو کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس فرشتے موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے ہم ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھیں۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے یہ امید ہے، مجھے اللہ پر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت اہل طائف کی پشتوں میں سے ایسے اشخاص پیدا کرے گا جو صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کی اونٹنی کی اوجری لائے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو آپ کے اوپر رکھ دے۔ ان میں سے سب سے بدبخت عقبہ بن ابی موتی اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جاؤں گا، میں فلاں کی اونٹنی کی اوجری لاؤں گا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، یہ گیا اوجری لے کر آیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے اوجری اٹھا کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر رکھ دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی جرت، اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں وہ اوجری رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دوں، اور انہوں نے یہ خبر جا کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دی کہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ کافروں نے یہ حال کر دیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اس اوجری کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے بدعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ
تو قریش کو تباہ و برباد کر دے، تو قریش کو ہلاک کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے کافروں کے نام لیے تھے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے کنویں میں ان سب کو مقتول پایا تھا، یہ سب قتل کر دیے گئے تھے، یعنی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو لگ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوتا رہا۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسیلمہ کذاب نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ السلام علیکم، اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسیلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط ملا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے ہوئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک خط لکھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ یہ خط رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچانے کے لیے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ یہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ جب یہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے، انہوں نے یہ خط پڑھا تو مسیلمہ کذاب غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اس نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اسے کل میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر دیا گیا۔ صبح ہوئی، مسیلمہ کذاب نے عوام الناس کو اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا۔ جب اس کا دربار بھر گیا تو اس نے کہا کہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے عوام الناس کے سامنے اس کی تحقیر کرتے ہوئے، اس کی تذلیل کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری اس بات کو سننے کے لیے میرے کان قاصر ہیں۔ مسیلمہ کذاب اور زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک حصہ اتار دیا جائے۔ جلاد نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا جسم کا ایک حصہ اتار دیا۔ پھر مسیلمہ کذاب نے دوبارہ سوال کیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر مسیلمہ کذاب نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں یہ بات نہیں کہہ چکا کہ تیری یہ بات سننے کے لیے میرے کان قاصر ہیں؟ مسیلمہ کذاب نے جلاد کو پھر حکم دیا، اس نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک اور حصہ اتار دیا۔ مسیلمہ کذاب سوال کرتا گیا، جلاد تلوار چلاتا گیا اور حبیب بن زید رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے گئے اور مسیلمہ کذاب کو جھوٹا قرار دیتے گئے، یہاں تک کہ ان کی روح پرواز کر گئی، لیکن وہ اپنے منہج، اپنے مشن، اپنے دعوت سے باز نہ آئے۔ اور یہی عالم ہونا چاہیے ہر داعی کا، ہر منہجی شخص کا، کہ وہ اپنے دین پر ڈٹ جائے، اپنے دین پر جم جائے اور اللہ رب العزت سے امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس دین کو، دین اسلام کو کامیاب کر دے گا۔